فصل ثانی حدیث نمبر 922۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 923۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 924۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے رہتے ہیں، وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 925۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 926۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ نہ میری قبر کو عید زیارت گاہ بنانا، اور مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 927۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے لیکن وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس رمضان آ کر چلا گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اور اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کی زندگی میں اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے لیکن ان کی خدمت پھر بھی اسے جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 928۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش تشریف لائے تو فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا، آپ کا رب فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات آپ کے لیے باعث مسرت نہیں کہ جب آپ کی امت میں سے کوئی شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں، اور آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 929۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود و سلام کے لیے وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، دو تہائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی پوری دعا آپ پر درود و سلام کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔
حدیث نمبر 930 فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی شخص تم نے جلد بازی کی، جب تم نماز پڑھ کر تشہد کے لیے بیٹھو تو اللہ کی اس کی شان کے لائق حمد بیان کرو، مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور آدمی نے نماز پڑھی تو اس نے اللہ کی حمد بیان کی، نبی پر درود بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، نمازی شخص دعا کرو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے، یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 931 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب میں بیٹھا تو میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا۔ یہ روایت حسن ہے۔ فصل ثالث حدیث نمبر 932 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ اسے پورا اجر و ثواب دیا جائے تو پھر جب وہ ہم اہل بیت پر درود پڑھے تو وہ یوں کہے، اے اللہ محمد نبی امی پر، آپ کے ازواج مطہرات، مومنوں کی ماؤں پر، آپ کی اولاد اور آپ کے اہل خانہ پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 933 علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے۔ ترمذی، امام احمد نے حسین بن علی کی سند سے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 934 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اسے خود سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 935 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 936 روافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور دعا کی، اے اللہ روز قیامت انہیں اپنے پاس مقام محمود عطا فرما، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 937 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے حتیٰ کہ کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے بہت طویل سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا تو فرمایا، آپ کو کیا ہوا؟ بس میں نے آپ سے وہ خدشہ بیان کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھے فرمایا، کیا میں آپ کو بشارت نہ دوں کہ اللہ عز و جل آپ سے فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود بھیجتا ہے تو میں اس پر رحمت نازل کرتا ہوں، اور جو آپ پر سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ اس کی سند ضعیف ہے۔
حدیث نمبر 938۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو تو تمہاری دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز بھی اوپر نہیں چڑھتی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ باب تشہد کی دعا کا بیان۔ حدیث نمبر فصل نمبر اول، حدیث نمبر 939۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں عذاب قبر اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں موت و حیات کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: آپ قرض سے اس قدر کیوں پناہ طلب کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیونکہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو وہ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 940۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو تو 4 چیزوں عذاب جہنم، عذاب قبر، موت و حیات کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 941۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا اس اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے تھے جیسے آپ انہیں قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: کہو اے اللہ، میں عذاب جہنم، عذاب قبر، مسیح دجال کے فتنے اور موت و حیات کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 942۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول، مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہو اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، سو اپنی جناب سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 943۔ عامر بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں بائیں سلام پھیرتے ہوئے دیکھتا تھا، حتیٰ کہ میں آپ کے رخسار کی سفیدی بھی دیکھتا تھا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 944۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو آپ اپنا چہرہ مبارک ہمارے طرف کر لیتے تھے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 945۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اپنی دائیں طرف سے رخ بدلتے تھے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 946۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز سے شیطان کے لیے حصہ نہ بنائے وہ اس طرح کہ وہ سمجھے کہ سلام پھیرنے کے بعد صرف دائیں طرف ہی سے رخ بدلے گا، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اکثر اپنی بائیں جانب سے پھرتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 947۔ برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کی دائیں جانب کھڑا ہونا پسند کرتے تھے کیونکہ آپ ہماری طرف چہرہ مبارک کیا کرتے تھے۔ نیز فرمایا: میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: میرے رب، مجھے اس روز جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اپنے عذاب سے بچانا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 948۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خواتین فرض نماز سے سلام پھیرتے تو وہ کھڑی ہو کر فوراً چلی جاتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے صحابہ جب تک اللہ چاہتا بیٹھے رہتے، پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کھڑے ہوتے۔ اس کی سند
رواہ البخاری۔ ہم جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث انشاءاللہ باب الزحق میں ذکر کریں گے۔